नाउ द टाइम कि अब इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में फैला दिया जाए, जिनमें उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन्स और पर्शियन अंपायर्स भी शामिल थी। दिस इज द टाइम टू ब्रिंग द एक्सेप्शनल एंड मोस्ट पावरफुल सिस्टम खिलाफत ऑफ इस्लाम। वो ऐसे अजीम दौर के अजीम लोगों का बनाया हुआ सिस्टम था कि जिसकी आज तकरीबन 1400 सालों के बाद भी दुनिया की मुख्तलिफ स्टेट्स में एग्जाम्पल्स दी जाती है। The fastest growing religion is Islam. Muslims will outnumber Christians. Islam will grow faster than any other major religion. Muslims are growing fastest, twice as fast. The number one religion to grow maximum was Islam. लेकिन ये तमाम मामलात, ये तमाम सक्सेसेस इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पॉलिश्ड खुलफाए राशिदीन के दौरे खिलाफत में गेन की, और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से वसाल के बाद उनकी गैर मौजूदगी में उनकी सुन्नत और कुरान पर अमल करते हुए। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल नबूवत और इस्लाम की वर्ल्ड वाइड तरक्की के बाद अब आपका इस दुनिया में वक्त पूरा हो चुका था। इस्लाम की इब्तदा में एक वक्त ऐसा भी था कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जंग के लिए सिर्फ 313 लोग ही थे, लेकिन अब आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी हज के मौके पर और अपने जिंदगी के आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा में आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों के लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया और मुझे तुम्हारा पैगंबर मुंतखब किया और आज इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। फिर आपने लोगों से सवाल किया कि क्या मैंने अपना हक अदा नहीं किया, क्या मैंने तुम लोगों तक दीन इस्लाम दियानतदारी से नहीं पहुंचाया, जिस पर लोगों ने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया, हजूर आपने अपना हक अदा कर दिया है। एंड देन आपने इस्लाम के चंद प्रिंसिपल लोगों को समझाए, जिनमें से आज भी काफी सारे कवानीन वर्ल्ड ह्यूमन लॉ के कवानीन में भी शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी भी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं और ना ही किसी गोरे को किसी काले पर कोई बर्तरी हासिल है। सो इसी तरह आपका काफिला हज अदा करने के बाद खुम के एक मकाम पर रुका और वहां पर पानी वगैरह पीने और रेस्ट करने के बाद आप एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए, क्योंकि आपको मालूम था कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी सफर है और मौत का वक्त करीब आ चुका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंची जगह पर खड़े होकर फरमाने लगे कि ऐ लोगों करीब आओ, करीब है वो वक्त कि अल्लाह का कासिद मेरे पास आए और ये दुनिया में छोड़ जाऊं और मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जिनमें तुम्हारे लिए हिदायत है, जिसमें से एक कुरान है जिसमें तुम्हारे लिए नूर और अल्लाह की ब्लेसिंग्स है, उसे मजबूती से थामे रखना, और दूसरा मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह का डर रखना और उन्हें मत छोड़ना। सो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों से लोगों का भी माइंडसेट बन चुका था कि शायद ये हजूर पाक के आखिरी अयाम है। एंड देन वो आखिरी वक्त भी आन पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी बीवियों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगे कि क्या तुम मुझे इजाजत देती हो कि मैं अपना आखिरी वक्त आयशा के साथ गुजार लूं। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने आपको परमिशन दे दी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी अलालत में थे और हरकत भी नहीं कर पा रहे थे, और बाकी सहाबा कराम और हजरत अली हजूर पाक को हजरत आयशा के हुजरे में ले गए। तो जब सहाबा कराम ने हुजूर को इस कदर बीमार देखा तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पूछने लगे कि ये हजूर के साथ क्या हो गया है, और लोगों का मस्जिद नबवी में क्राउड जमा हो गया। हुजूर का इतना पसीना बह रहा था कि हजरत अम्मी आयशा भी उनका पसीना देखकर परेशान हो गई और अपना हाथ फेरने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ फेरती रही और कहा कि नो डाउट आपका हाथ मेरे हाथ से बेहतर और पाकीज़ा है। एंड इस सडन टाइम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से एक ही अल्फाज निकल रहे थे, और वो थे ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी शक्तियां हैं। हुजूर के ये अल्फाज सुनकर और उनकी ये हालत देखकर उनकी अज़वाज, उनकी बेटियां और हजरत अली रोने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद के बाहर लोगों के क्राउड का शोर सुना तो कहने लगे मुझे इनके पास लेकर जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों के दरमियान पहुंचे तो आप फरमाने लगे कि ऐ लोगों तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। तो लोगों ने जवाब दिया जी हाँ रसूलुल्लाह, और आप फरमाने लगे
تمہاری اور میری ملاقات کی جگہ اب یہ دنیا نہیں بلکہ حوض کوثر ہے، اور خدا کی قسم میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ سکتا ہوں، اور جلد میری ملاقات تم سے وہاں پر ہوگی۔ اور نصیحت کی کہ مجھے تم لوگوں سے یہ خوف ہے کہ تم بھی کہیں پچھلی امتوں کی طرح دنیا بنانے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آ جانا، جیسے پہلی امتیں کیا کرتی تھیں، اور پھر یہ دنیا تمہیں تباہ نہ کر دے۔ اور نماز کو قائم کرنا اور نماز کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا۔ اینڈ 632 صدی عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور صحابہ کرام اور باقی عرب میں جیسے یہ بات پھیلی تو ہر طرف لوگ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو گئے، اور مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی، اور تمام صحابہ کرام اہل بیت بروٹلی رونے لگ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 61 سال تھی۔ آج کے ماڈرن ڈے انگلش کیلنڈر کے مطابق اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق آپ کی عمر 63 ایئرز تھی۔ اس موقع پر صحابہ کرام جب اپنا دکھ ایکسپریس کرنے کے لیے روئے تو اس پر چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالی اسلام کے عظیم کمانڈر تھے اور وہ اپنے غصے اور جوشیلے مزاج کی وجہ سے فیمس تھے، تو انہوں نے تلوار نکال لی اور کہنے لگے کہ جس نے اب کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس طرح وہ اضطراب اور بے چینی میں تلوار لے کر ادھر ادھر گھومنے لگے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ عرصے کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ اپنی امت کی رہنمائی کے لیے واپس آ جائیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت فرعون کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد 40 سال تک ڈیزرٹ میں پھرتے رہے۔ تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ 40 دنوں کے لیے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تھے۔ اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر بھی یہی ہوپ لگائے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے اس تھاٹ پروسیس کی یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریڈکشن کی ہوئی تھی کہ مسلمان اس وقت کی سپر پاور رومنز اور پرشین امپائرز کو شکست دیں گے، اور ہم مسلمان قوم دنیا کی عظیم فوج اور ریاست بن کر شائن کریں گے۔ لیکن اللہ المائٹی نے یہ سارے کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور باقی خلفائے راشدین سے لینے تھے، اور وہ بھی اپنے پیغمبر کی غیر موجودگی میں۔ باقی صحابہ کرام اور حضرت عمر کی یہ کنڈیشن دیکھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی کلوز اور پرانے ساتھی تھے، وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چوما اور خود کو اس کریٹیکل سچویشن میں سنبھالا۔ ادھر حضرت عمر مسجد نبوی میں تلوار لے کر کھڑے تھے اور لوگوں کو حضور پاک کی وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر کو بیٹھنے کا کہا اور باقی لوگوں کو بھی کہا، لیکن حضرت عمر پھر بھی کھڑے رہے۔ تو حضرت ابو بکر نے لوگوں سے کہا کہ عمر کو چھوڑ دو اور میری بات سنو، اور پھر حضرت ابو بکر نے یہ گولڈن ورڈز ڈسکرائب کیے کہ اے لوگوں، تم میں سے اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد کی جان بھی اس اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور آج محمد اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ تمام دنیا پر قدرت رکھتا ہے۔ اینڈ دین آپ نے اس موقع پر جنگ احد میں نازل ہونے والی ایک آیت سنائی۔ اس آیت کی نازل ہونے کی پرٹیکولر وجہ یہ تھی کہ جنگ احد میں مسلمان بہت ہی تھوڑی تعداد میں تھے اور مسلمانوں کو اپوزیشن کی طرف سے کافی ٹف ٹائم دیا گیا تھا، اور بہت سے صحابہ کرام اس جنگ میں شہید بھی ہو گئے تھے، جن میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تعالی بھی شامل تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے چہرے کے اعتبار سے کافی میچنگ تھے، کیونکہ یہ جنگ ہجرت سے 3 سال بعد ہوئی تھی اور صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو چکی تھی۔ تو اس جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ آپ کی شہادت کا سن کر صحابہ کرام کا حوصلہ پسپا ہو گیا۔ جنگ میں پہلے بھی مسلمان کافی کم تعداد میں تھے اور صحابہ کرام حضور کا سن کر جنگ کے دوران ہی زور زور سے رونے لگے، حتیٰ کہ مسلمان یہ جنگ کوئٹ کرنے کے قریب آ گئے۔ یہ سب سچویشن دیکھ کر قرآن میں اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، جیسے پہلے میں نے پیغمبر بھیجے تھے، اگر محمد فوت ہو جائیں
یا اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اسلام سے منہ موڑ لو گے اور منکر ہو جاؤ گے؟ یہی آیت حضرت ابو بکر نے حضور کی وفات کے موقع پر ان کے ممبر پر کھڑے ہو کر تلاوت کی تو مسلمانوں کو یقین ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایسے میں حضرت عمر جو کہ کافی مضبوط جسم اور لمبی ہائٹ کے مالک تھے، وہ زمین پر گر گئے اور صحابہ اس آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے بہت ہی حیران ہو گئے، جیسا کہ انہوں نے یہ آیت پہلی بار سنی ہو، کیونکہ اس وقت سارے مسجد نبوی میں جمع تھے۔ بٹ اسی دوران کسی نے حضرت ابو بکر کو آ کر بتایا کہ مدینہ کے انصار مکیفہ بن سائدہ جو کہ مدینہ میں ہی ایک مقام ہے پر جمع ہے اور مسلمانوں کے نئے خلیفہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ سبسکرائب